اسی کمزور پہ گئے ہیں، ہم کمزور پڑ گئے ہیں. یہ تو اللہ حضرت نے فرمایا تھا امتی جو کرے فریاد حال زار میں ہے ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہے. یہ ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقطع علیہ الرحمہ. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک ہے، حاجی ہوا ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. ہاں، اور حضرت یہ نقطہ یاد رکھنا، جب وہاں جاؤ نا تو یہ نہیں کہنا میں آیا ہوں تو میں ہر سال آنا ہوں نا، ایسے ہی دکھا لیا آ جاتے ہیں. کہنا نہیں انہوں نے بلایا تو ہر سال ہی بلاتے ہیں، کیونکہ تو کہہ رہا کہ میں آیا ہوں، پھر آیا تو پھر آیا ہے بھائی، انہیں کی کری بھائی. کسی کے گھر میں پروگرام ہے، ایک بندہ خود ہی آ گیا ہے، اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ لیکن ایک وہ ہے جس کو بلایا گیا ہے، اس کو کرسی بھی ملنی ہے، اس کو پوچھا بھی جانا ہے، اس کو پروٹوکول بھی ملنی ہے. یہ بڑی خطائیں ہوتی ہیں ہماری. میں نے بڑے احباب کو دیکھا، نہیں کبھی بھی نہیں یہ کہنا، بلکہ کہنا ہے انہوں نے بلایا ہے کہ ہر سال بلا لینا. یہ میں کہتا ہوں، میں قبلہ میں نے کہا ہے یہ جو آیا نا اس دفعہ کرو، اللہ نے بڑے بڑے سریے پنے نے پڑھ کے جڑے سریے بن گئے سنا جی میں ہر سال ہی جی تو آنا پھر آ کے دس آیا بڑوں بڑوں پہ بند کر دیا. نہیں، ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے. وہ بلاندے نے، وہ بلاندے نے. پھر انشاءاللہ اگر وہ کہو گے نا کہ انہوں نے بلایا ہے تو پھر وہ خالی نہیں بھیجیں گے، وہ جھولیاں بھر کے بھیجیں گے، وہ جھولیاں بھر کے بھیجیں گے. کیونکہ بھیا ابھی تو نہیں کسی نے کہہ دیا ہے بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. تو بس حضرت جی کو رنگ بھی تو آئے نا جھولی پھیلانے کا، حضرت کو رنگ بھی تو آئے نا. اور پھر حضرت رنگ بھی وہ خود ہی عطا کرتے ہیں. تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، خود ہی ادائیں بھی عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میری سرکار مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے ہے. یہ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر اقطع علیہ الرحمہ. کہتے میں مدینہ طیبہ حاضر تھا اور کہتے کچھ اللہ کے رنگ سے 5 دن راہ کچھ کھانے کو نہیں ملا. ٹھیک ہے، اور حضرت جی وہ سچے غلام تھے، کچے نہیں تھے. جی مالک والوں بورا نہیں پیا کتے ہو ٹر گئے، کہتے نہیں مرا گے تو مالک کے در سے مرا گے، اور نہیں جانا کتے بھی ہیں. اور پھر مالک بھی ایسے ہوں ہیں. انہوں نے بڑی کمال مثال لکھی ہے. فرماتے ہیں وہ نا وہ بکریاں تھیں تو وہ ساری مل کے نا وہ گھاس کھا رہی تھی اور ایک بھیڑیا تاک میں تھا. حضرت جی یاد رکھو سنیو، جب تک کٹھے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. کام تب بھی خراب ہونا جب اپنی اپنی لائنیں بدلتے جاؤ گے. کٹھے رہو، کوئی نہیں بگاڑ سکتا تمہارا، اپنی لائنیں نہ بدلو کوئی بھی. وہ ساری اکٹھی تھی، اس میں نہیں تھی اتنی ہمت کہ حملہ کرے. بس پھر ایک بکری سے غلطی ہو گئی، وہ گروہ سے علیحدہ ہوئی، پھر بھاگا بھیڑیا پیچھے. اب بکری نے کہا غلطی تو ہو گئی ہے، بزدلانی موت میں بھی نہیں مرنا ہے، ویکھ نہیں ہے تیرے کتنی قیمت. بکری بھی بھاگتی رہی، بھیڑیا بھی بھاگتا رہا. آگے آ کے نا وہ کیچڑ آ گیا. بکری کو پتا تھا کہ کیچڑ ہے، اس نے یہ فیصلہ کر کے چھلانگ لگائی یا کیچڑ یا پار، کھلونا نہیں کوئی بھی ہے، بزدلانی موت نہیں مرنا. اس کو بھیڑیے کو ویسے لالچ کی وجہ سے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا. بکری نے لگائی چھلانگ، چھوٹے قد کا جانور ہے، اسے وہ دلدل پار نہیں، دلدل میں جا کے گری ہے. اب وہ پیچھے اندھا ہو چکا تھا، چھلانگ اس نے بھی لگائی، بڑے قد کا جانور تھا، وہ تھوڑا سا جا کے نا بکری سے آگے گرا. اب دونوں کو کیچڑ نے جکڑ لیا. اب کیچڑ دونوں کو نا آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں پہلے نا بکری روئے پئی، ایک ہی ہو گئے، پھر انہیں ہنسنا شروع کر چڑھے. اور فرماتے ہیں بھیڑیے کو بڑا غصہ لگا، انہیں کیا ہوا ہے دو ہی مرن نہیں، ہنسن کیوں نہیں. انہیں کہا اپنے لفظ واپس لایا، دو ہی نہیں مرن لگے، صرف تو ہی مرنا ہے. اس نے کہا جس دلدل میں میں پھنسا ہوں تو بھی پھنس گیا، دونوں نے مرنا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں مرنا، صرف تو نہیں مرنا ہے. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے غلطی کر گئی ہوں میں، لیکن ہوں میں مالک والی ہے. ابھی جو ساری بکریوں نے گھر جانا نا، اس نے گنتی کرنی ہے، ایک کام ہونی ہے، ابھی وہ آتا ہی ہوگا مجھے نکالنے کے لیے. میں مالک والی ہوں، ہم مالک والے ہیں. اور حضور نبی علیہ السلام ہمارے مالک ہیں. اپنی بات نہیں اللہ، میں تو مالک ہی کہوں، ہم مالک والے ہیں. کیوں مالک کو چھوڑتے ہیں؟ کیا اللہ حضرت نے کہا نہیں تو تیرے در سے یار پھرتے ہیں.
ہاں حضرت جی مالے کا جڑے کتے دے گل پٹا نہیں ہوندا اونوں تے ایویں کوئی چوڑا بھی اٹھ کے مار چھڑدا ہے تے جے گل پٹا ہوئے حضرت تو پاویں وردی والا فوجی ہوئے ایک واری او بھی کمدا جے گولی مار دینا ہاں یہ پٹے والا کیوں چھوڑتے ہو حضرت جی پٹا ہے نہ چھوڑو پٹا نہ چھوڑو جو بھی ہے بس ہونے دے ایک کسی دے ہو حضرت تاکہ کوئی مول پہ یہ کیا لور لور حضرت جی کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی نہیں اور مجھے حالات یہ بھی غرور ہوتا ہے اکثر و پیشتر رہبا نہیں حضرت جی بندے نہیں لبدے ہیں نال بیٹھے نہیں بندے ہیں یہ بھی غرور ہوتا ہے بڑے احباب کو یہ مرض ہے یہ بندے نہیں لبدے کوئی میں کہتا اچھا چل پھر ہی میں تینوں کہتا وہ نہیں لبدا تو چل پھر اتھے جا کے چولی پا لے وہ کتے پا تو صحیح ہے کتے تے پا حضرت شیخ ابو الخیر اقتے رہے اب فرماتے نہیں ملا کچھ بھی کہتے کہیں نہیں گئے کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے روزہ انور پہ حاضر ہوا آ کے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں کہتے یہ کہہ کے نہ میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے نہ میں سو گیا کہتے خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں سوتے بھی کیا دیکھ رہا ہوں کہ سویا ہوں اور کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ سوتے میری آ کر حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہے دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور بائیں جانب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی کہتے میں نے جا کے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما بوسہ لیا تو آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے 5 دن کا اور ہمارا مہمان ہے یہ لے روٹی کھا فرماتے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے روٹی عنایت کی اللہ حضرت روٹی اکیلے کھانا سوکھا کام نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں ایسی روٹی نہ پہلے کھائی نہ بعد میں کھائی ہے بڑی لذیذ روٹی فرماتے میں بڑے طریقے سے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا نا کھا رہا تھا بڑے طریقے سے اور کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی کھائی اس انداز سے کھائی کہ آدھی کھائی اور آدھی میرے ہاتھ میں تھی کہتے خواب سے بیدار ہو گیا آنکھ کھل گئی لیکن کہتے قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ جب آنکھ کھلی تو روٹی ہاتھ میں موجود تھی یہ ان کی عطائیں جی خواب میں بھی دیں تو جاگنے سے بھی عطائیں ختم نہیں ہوتی ہیں کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی اور کہتے ہیں دوسرا کرم یہ تھا کہ جو آدھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائی تھی اس کا ذائقہ بھی موجود تھا نہ پھریے جو تیرے در سے یاد نہ پھریے نہ پھریے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے کہاں حضرت ایسا معاملہ ہے اس لیے حضرت جی میں صوفیہ کا تو اپنا انداز ہے ٹھیک ہے ان کا تو اور معاملہ لیکن میں آپ سے اتنا روز پڑھیا کرو اور دل نہ پڑھیا کرو ٹھیک ہے جدو یاد آ گیا وہ پہلے کہتے تھے جو صوفیہ نا ہمارے پرانے ان کا مسلک ہے اتکار وال دل یار وال میں کہنا چلو اللہ کرم کرے ہو جائے دل بیدار جو اعظم چشتی صاحب نے لکھا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے اللہ کرم کر دے حضرت ایسا رنگ لگ جائے کوئی نہیں تو پھر اتنا کر لیا کریں فی زمانہ اس کو بدل کے اتکار والا دیو یار والا تھوڑی تھوڑی دیر بعد جڑا نہ کو معاملہ پیش دے رہا کرو تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضور نبی علیہ یاد کرنا ٹھیک ہے جی صرف پڑھنا نہیں کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اور یہ حضرت جی یہ قربان جاؤں یہ غیاث الدین تغلق یہ بادشاہ ہوئے حضرت ٹھیک ہے اور یہ جو غیاث الدین تغلق تھا نا یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کا مرید تھا ٹھیک ہے فوائد اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اس وقت بہت بڑے عالم ہوئے ہیں مولانا ظہیر الدین زنگ رحمۃ اللہ یہ ثابت تصنیف بزرگ تھے حضرت اور یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کے محلے دار بھی تھے اس مسجد ہادہ کے خطیب بھی تھے حضرت یہ غیاث الدین تغلق یا بلبن اللہ عالم لیکن ہے غیاث الدین
یہ مولانا ظہیر الدین لنگ نا کسی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں گئے، تو جب بادشاہ کو پتا چلا نا کہ مولانا ظہیر الدین لنگ میرے پیر و مرشد کے محلے دار ہیں تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مولانا میرے پیرانے کو کرامت ہی سناؤ۔ تو مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جمعے والے دن دنیا بڑی کثرت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فیض یاب ہوتی تھی۔ تو مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں میرے اندر حسد آ گیا، لے بھائی شاہ رخ نے عالم تے یہ منڈے نے، میں اڈا عمر رسیدہ ہوں، میں نے دنیا پوچھتی کوئی نہیں، ایتھے رش نہیں مکدا ہے، کی کرا؟ حسد نے مجھے اس چیز پہ آمادہ کر دیا کہ کچھ اس طرح کا کروں کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ تعالی کی عزت کم ہو جائے اور میری بڑھ جائے۔ یہ تو اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ فقہ کا کوئی ایسا مشکل مسئلہ تلاش کروں جو سب لوگوں کے سامنے حضرت سے پوچھوں، حضرت جواب نہیں دے سکیں گے تو لوگ آٹومیٹک ان کو مارنا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ میں حضرت آپ کو حضور نبی علیہ السلام کے غلام کی سنانے لگا، ٹھیک ہے؟ وہ لکھا ہے کہ مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رات کو نا لائبریری چلا گیا، ساری رات کتابیں کھنگالتا رہا، کوئی مسئلہ ایسا مل جائے۔ اور فرماتے آخر تہجد کے وقت میں ایک مسئلہ مل ہی گیا۔ مسئلہ کیا ملا؟ پہلے ہے فرض، پھر ہے واجب، پھر ہے سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ انہیں اصولاً یہ چاہیے تھا کہ جو وضو ہے وہ فرض سے شروع ہوتا، لیکن جو وضو ہے وہ سنتوں سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھنا سنت، ہاتھ دھونا سنت، مسواک کرنا سنت، کلی کرنا سنت، غرغرہ کرنا سنت، ناک میں پانی چڑھانا سنت، یہ سب کچھ 3 بار کرنا سنت۔ اس کے بعد پھر فرض کی باری آئی، ٹھیک ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو کی ابتدا فرضوں سے ہوتی، وضو کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہوتی ہے؟ یہ آپ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ تیار کر لیا، سیرے جا کے سارے لوگوں کے سامنے حضرت نے پوچھنا ہے، جواب نہیں آئے گا تو لوگ آپ ہی مننا چھڑ دیں گے۔ کہتے ہیں کیونکہ ابھی وقت تھا نماز میں نے کہا چلو تھوڑی دیر ذرا سستا لوں، تھکاوٹ اتاروں۔ تو مولانا ظہیر الدین لنگ فرماتے ہیں میں جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حلوے کا تھال لے کے آ گئے خواب میں، حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ تعالی، اور مجھے فرمانے لگے مولوی جی راتی بڑی محنت کی تھی تو تھک گئے ہو تو میں تہاڈے لیے حلوہ لے کے آیا۔ اخبار الاخیار شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، مولانا ساری رات بڑی محنت کی ہے، تھک گئے ہیں، یہ حلوہ کھائے نا آپ کا، یہ حلوہ لے کے آئے۔ کہتے میں نے خواب میں نا حضرت کے پاس بیٹھ کے حلوہ کھایا، کہتے جب آنکھ کھلی نا تو منہ میں حلوے کا ذائقہ بھی موجود تھا، لیکن میں نے کہا یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے۔ کہتے میں نے نماز فجر اپنی مسجد میں پڑھائی اور حضرت کی خانقاہ میں چلا گیا، دنیا بیٹھی تھی۔ کہتے میں جب گیا نا تو حضرت جاتے ہی مجھے فرمانے لگے مولانا چنگا کیتا تسی آ گئے ہو، اج اسی اس مسئلے تے بحث کرن دے دیں کہ وضو دی ابتدا سنتاں نہ کیوں ہوندی ہے۔ کہتے میں نے کہا میں نے پوچھنا ہے، پاپا پہلے ہی بتا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں میں نے آ کے نہ کہا کہ میں تو مسئلہ پوچھنا ہے بابا جی، آپ ہی مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر حضرت نے نا وہ تفصیل مسئلہ ارشاد فرمایا کہ بھائی پانی کی کچھ صفات ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ طاہر اور مطہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وضو کی ابتدا سنتوں سے کرنے میں یہ حکمت ہے کہ جب تو ہاتھ دھوئے نا تو دیکھ لے کہ کہیں پانی کا رنگ تو نہیں بدل گیا، جب تو کلی کرے نا تو پھر یہ دیکھ لے کہ کہیں پانی کا ذائقہ تو نہیں بدل گیا، جب تو ناک میں پانی چڑھائے نا تو دیکھ لے کہ کہیں پانی کی خوشبو تو نہیں بدل گئی۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی برکت سے جب تجھے پتہ چل جائے نا کہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے تو اب تو فرضوں کی طرف آ۔ کہتے میں قدموں میں گر گیا، حضور معافی دے دے۔ یہ تو حضرت حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے، ہمیں تو نہیں کسی نے کہا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ حضرت جی پڑھتا رہتا ہے، ایک دفعہ میرا بھی حضرت بابا جی سے وہاں پڑھ گئے، ٹھیک ہے، ہمارے ادھر فتح گڑھ جہاں میری جنہوں کہتے ہیں پنجابی جی جام پال لے، ٹھیک ہے جی، آپ کو چھوڑ دیا میں نے اس علاقے کو، تو وہاں ہمارے بچپن میں اللہ بڑا مجھے ڈر لگا کرتا تھا اس قبرستان سے، اسپیشل جب رمضان کی سیری میں دہی لینے جایا کرتا تھا میں بڑا ڈرتا تھا۔ پھر اللہ کا شکر ہے وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی، اور حضرت جی یہ ہمیشہ یاد رکھنا
सुलझे लोगों के पास बैठो, उल्टियां करना बहुत कदी। हमारे बड़े अहबाब को शौक है मजदूबों के पास बैठने का। हाँ मजदूब जरूर मजदूब मौज आई उन्हें मजदूब ही करना तेन भी है। हाँ वो कहते हैं ना अपना कक रहे ना तेरा कक चढ़ना है। हाँ ये सालिकीन का ही काम है, दाढ़ी रखवाना नमाजी करवा देना। हाँ इसलिए बड़ी एहतियात। और हजरत अखबारुल अखयार में इसमें भी एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है शेख मुहक्किक ने। आप फरमाते मेरा एक मुक्तदी था, उसको भी ये बड़ा मामला था मजदूबों के पास बैठने का। अब फरमाते को मजदूब था, उसकी बैठक में ना वो बैठक करता था। अब फरमाते मैंने उसको कई बार मना किया और ना बया कर जाके, वो नहीं बाज आता था। नहीं जी जितने बाबे हो जी बिली मेरा वारा नहीं आ मेरे वारे नहीं आ रहे हो जाए। एक दिन बाबा जी का जज़ब कम हुआ, देखा सामने बंदा बैठा, उसको पूछती हूँ तू कौन है? उन्होंने कहा जनाब मैं नहीं है। ज़ाहिर है पता नहीं कितनी देर से जज़ब था, इस्तग़राक़ का गलबा था, कितने सालों बाद होश आई बाबा जी को। वो सर पे हाथ फेरा तो बाल बहुत बढ़ चुके थे। उसको फरमाने लगे जी तू नहीं है तो फिर साडी टेंडी कर दे। वो बड़ा खुश हुआ है, टिंड करूंगा हजरत दुआ देंगे। उसने टिंड कर दी, वो टिंड करके ना हजरत ने सर पे हाथ फेरा और कहने लगे या अल्लाह जिवें ने मैनू खाली कीता तो मैं भी खाली कर छड़ा। बस कौन होती है जुबान। हजरत फिर शुरू हुआ जवाब, कुछ नहीं था जो था सारे खत्म हो गया। अब समझ आए कोई ना करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने डांटा, आपने फरमाया मैंने तुझे पहले मना किया था ये काम नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं आया, चला बैठ जा जाके। अगर फिर कभी बाबा जी को होश आए ना तेरे नसीह जाग पड़े और पूछे ना तू कौन है, तो कहना मैं नहीं है। तो जब कहे ना मेरे बाल बड़े बढ़ गए हैं तो मेरी टिंड कर दे तो कर देना, लेकिन इतना काम करना इस बार जब टिंड करना ना तो टिंड करके सर पे छोटे छोटे टक लगा देना। अब ये शेख ने नहीं लिखा कि 2 साल थे 10 साल थे, कितना अरसा था बैठा रहा। फिर एक दिन बाबा जी का जज़ब कम हुआ, होश में आए, देखा सामने बंदा बैठा है, पूछा भाई कौन है तू? उन्हें की हुजूर मैं नहीं है। फरमाया साढ़े वाल बड़े बद गए, टेंडी कर दे। वो उठा जल्दी जल्दी से हजरत की टेंड की, जब टेंड कर ली ना तो हजरत की बात याद आ गई। उसने सर पे छोटे छोटे पट्टे मट्टे से ये तकलीफ ही ना हो हजरत को कट लगा दी। वो हजरत ने फिर उसी तरह हाथ फेरा, जब हाथ फेरा तो हाथ रंगा हुआ। कहते हैं या अल्लाह जी ने मैनू रंग लाया तो मैनू भी रंग ला दे। इसीलिए मेरे सैयदी पढ़ा करते थे, मेरे सैयदी पढ़ा करते थे, मैं खाने दे दर्दे उत्ते रहंदे हैन कलंदर, मैं खाने दे दर्दे उत्ते रहंदे हैन कलंदर, देंदे खोंदे ताजा ताई एक पलकारे अंदर है। चांद बादशाह कर छन, चांद बादशाह नु फकीर कर। ये किबला हमारे सियालकोट में एक मीज़ार है, ये कादरी बुजुर्ग थे, लेकिन बस जज़ब का गलबा हुआ, उनको हो गया मामला। उनका नाम है आज भी सियालकोट में मीज़ार है लाहौरी शाह रहमतुल्लाहि तआला। तो हजरत बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाहि तआला के बाद जो बुजुर्ग हुए ना, उनका नाम था साईं जलाल रहमतुल्लाहि तआला। ये कादरी खान का थी हजरत। वो ये जो साईं जलाल थे ना, उनके लिए लिखा है कि ये किसी हिंदू घराने में जी लगा बैठे। अब जी पे हजरत जी किसका जोर है, इस पे किसका जोर है, लगा बैठे। बेचारे ने बड़ी कोशिश की, कोई नई मामला बना। किसी दोस्त से मशवरा किया, उसने कहा भाई यही कर बाबा लाहौरी शाह टुर जा, जे बाबे दी जी मिल गई ना तो कुछ ना कोई तो होएगा ही। वो बेचारा दिल का सताया हुआ आ गया बाबा जी की बारगाह में। हजरत आंखें बंद थी, आंखें खोली, देखा बंदा बैठा, उसको बुला के फरमाया, थोड़ा ना इशारा किया कोल। वो डरता डरता थोड़ा दूर ही रहा, पूछा भाई किवें आया है? सारा मुद्दा अर्ज किया, हुजूर हिंदू कराना है, मैं चाहता हूं कुछ हो जाए। बड़े गुस्से हुए उसको, फिर मैं जा चला जा, क्या तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई पास नहीं, ज्यादा फौज है यहाँ से। वो बेचारे को दिल की लगी थी, नहीं गया। दूसरी बार हजरत को फिर होश आई, हजरत ने फिर पूछा, उसने वही जवाब दिया, हजरत ने भी वही जवाब दिया और फरमाया जा टप जा, नहीं गया। तीसरी बार हजरत ने फिर आंखें खोली, देखा बंदा बैठा, उसको करीब करते गए ना, तीसरी बार वो बिल्कुल ही सामने आ गया था। हजरत ने फिर पूछा, उसने वही जवाब दी। इस दफा हजरत ने वो जवाब नहीं दिया। पहले हजरत ने बाएं हाथ का जोर का थप्पड़ मारा, अभी होश नहीं आया था, उतनी देर में हजरत ने दाएं का भी जड़ दिया। वो जैसे हजरत बैठे थे ना वैसे वो भी बैठ गया। सारी रात दोनों उसी तरह बैठे रहे हजरत, उसमें भी जज़ब गलबा कर गया। गुजर बेटा घर नहीं गया, बाप बड़ा परेशान। सुबह उठ के दोस्त के घर गया, उसने कहा कह दिया ही बाबा लाहौरी शाह जाना, जाओ कि उत्थे ना होए। वो जब बाप गया ना, पंजाबी में कहते हैं ना पुत्र तो कंडू पछाणिया जाता है, पिछों पे पता लगता है मेरा पुत्र बैठा है। वो लिखा कि वो वालिद ने आकर ना साईं जलाल रहमतुल्लाहि तआला लेके कंधे पे हाथ रखा और कहते हैं वो पुत्र जलाल क्यों बह रहे हैं सारी रात ऐसे? वो पीछे देख के कहता है भाजी, पीछे देख के कहता है कौन जलाल?
وہ بحران ہو کے کہتا ہے پتر تم جلال ہے؟ وہ بابا جی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے سائیں جلال رحمت اللہ تعالی علیہ جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری تے کڑی کڑ چھڑی، دوجی ماری تے جلال بھی کڑ چھڑے، نہ پری رہی نہ جنو رہا نہ تو رہا نہ میں رہا ہے، جو رہی تو بے خبری رہی ہے۔ یہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کرو کبھی۔ ہاں یہ بڑے ڈاڈے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ڈاڈے۔ میں تو مزاج میں بھی جاتے ہوں ڈرتا ہوں مجذوبوں کے، ہوں وہاں کیفیت ہی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ سلجھے لوگوں کے پاس وہ جو ہمارے تھے نا، ان کا بھی بس کسی بابا جی سے تھا تعلق، بس پھر کسی وقت نظر پڑی، پھر میں وہ کہتا تھا کہ حضرت کی بھی تار ہی لگے گی اندر کی، اور اس بابے نے بھرا میلہ چھوڑا۔ میرا جو گھر تھا وہ قبرستان اس سامنے گھر، ان کا اس سائڈ پہ گھر تھا، میرا گھر بھی میری طرح ہی پیچھا سا تھا 2.5 مرلے کا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا، آج بھی ہے گھر حضرت۔ وہ حضرت نے نا اس وہیں وقت گزارا حضرت، پھر وہیں حضرت کا مزار بنا۔ مجھ سے بڑی محبت تھی انہوں نے، ایک دفعہ انہوں نے میرا پنجابی جی کہتے ہیں کہ بابے نے واہ پواڑے، وہ میں نا مدرسے سے واپس آیا جمعے رات کو، حضرت دیکھ رہے تھے، میں گلی میں جب داخل ہوا آپ نے پھر فور بندہ بھیج کے نا مجھے بلا لیا، سردیوں کے دن تھے، میں چلا گیا، مجھے دے کے نا 1000 کا نوٹ، جو بڑا نوٹ ہوتا ہے 1000 کا، وہ دے کے نا تو مجھے فرماتے ہیں مولوی جی کو کام کہیے تو کر دے ہوگے، کیونکہ نوٹ میں نے 1000 کا پکڑا تھا، میں نے کہا حضور 1000 کو میں 1000 کر دیں گے۔ اچھا مجھے فرمانے لگے میں تو لاہور نہیں جا سکتا، چل تو جانا رہنا تے ساڈا کام کر دے، پھر میں جناب حکم۔ فرمانے لگے یہ ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار لاہور میں، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ بڑی ہے اور ان کے پاس کوئی کمبل وغیرہ نہیں ہے، یہ میری طرف سے کمبل لے کے نا تو ان کو دے دینا۔ میں نے کہا جی ہو جائے گا۔ ہم لاہور گئے، وہاں ہم لنڈے چلے گئے، پٹھان سے خان بھائی سے بحث کر کے ہم نے 800 میں کمبل لے لیا، کمبل لے کے ہم مدرسے، پھر دل میں خیال آیا یار ظاہر ہے کیڑا کو کورا ہے لے ہے، اور پتہ نہیں کنے لے ہے، پتہ نہیں نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے کیا ہے، ہم نے اس کو اچھی طرح پریتوں سے دھویا، وہ ذرا ڈرائر تو تھا نہیں، ہم نے پھر نا اس کو مدرسے کی چھت پہ سکھایا، بدھ والے دن وہ کمبل بالکل سوکھ گیا، ہم لے کے نا مزار چلے گئے۔ اب جب مزار گئے تو آپ کو پتہ ہے لاہور میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، کیونکہ لاہور ہوتا ہی 12 1 بجے، وہ جب ہم گئے تو مزار پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ایک ہی بندہ بیٹھا تھا، خاموش، لیکن خاموشیوں میں بھی انتہا کا شور ہے، بڑا روب بابے کا۔ دل کہے کہ اوئے نہ ہوئے مجذوب ہے یہ، حوصلہ پہ نہیں پوچھنا تھا، میں نے ادھر ادھر سے نہ پوچھا، کسی نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا۔ اب میں نے ادھر سے واپس سوچنا تھا، میں نے حضرت جی کمبل لے کے نا یہ جس طرح یہ ہے، میں نے بابا جی کے کندھے پہ رکھا، چلو رکھنے بولن گے نہیں کچھ، وہ نہیں بولے چلے کوئی، میں تھوڑا کمبل ادھر کھینچ کے نا یہ اینڈ اتنے چھوڑ چھڑیا کہ چلو نہیں بولن گے، پھر بھی نہیں بولے، میں چلو جی نہ صحیح۔ میں جب جانے کے لیے مڑا نا تو بابے نے ہاتھ پا کے پچھو میری قمیض پھڑ لی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف رخ کیا، جب رخ کیا تو مجھے فرمانے لگے مولوی جی کمبل تو دے چلے، جڑا 200 بچیا بھی تو دے کے جاؤ نا، کمبل تو دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا بھی تو دے کے جاؤ نا۔ میرا یہ پہلا موقع تھا میرے پیروں کے نیچے سے بابے نے زمین نکال دی۔ کتابوں میں تو پڑھا تھا نا، لیکن پریکٹیکل پہلی بار ہوا، نہیں بھائی واقعی ہوتا ہے اس طرح۔ اللہ اپنے بندوں کو بڑی بصیرت عطا کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بڑی آنکھیں عطا کرتا ہے، کہاں لاہور کہاں سیالکوٹ کرتے ہیں۔ تو پھر میرے دوستو اس دن میں نے سیکھا تھا اگر یہ چھوٹے چھوٹے بابوں کا حال ہے تو پھر قربان بن جاؤں جن کے نور سے سارا بنا ہے ان کا کیا حال ہے۔ اس لیے تو پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا نا زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، عصائے کلی مجدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو،
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. صرف پاکستانیوں اپنے اپنے قبلے درست کرنے کی لوڑ ہے، باقی اج بھی بڑا کرن گے ساڈے تے. حقیقت ہے صرف ہماری قبلے نہیں ٹھیک. یہ محمد علی جناح کو ڈیوٹی لگی نا پاکستان بنانے کی، لکھا ہے کتابوں میں. جب آرڈر آیا تو محمد علی جناح خود کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کس طرح جا کے میں پاکستان بناواں گا. اپنے نے مخالفت کرنی، ہندو بنیاں، انگریز. محمد علی جناح کس طرح لڑے گئے اتنوں سے اکیلا؟ تو محمد علی جناح کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے میرے دل کے خیال کو جان لیا. ہاں، اور اردو میں نہیں، عربی میں نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے انگلش میں فرمایا، محمد علی ڈونٹ وری آئی ایم ود یو. پاکستان والے حضور آج بھی تاڈے نال، صرف اسی نہیں نال رہے. میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، گلاں کرنی ہوندے جنیاں مرضی کر رہے. کیا ہم صحیح تول رہے ہیں؟ کیا ہم ملاوٹ نہیں کر رہے؟ میں کہتا ہوں حضرت یہ جو حادثہ، یہ جو موٹر وے پہ ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستانیوں کے لیے. یار ہم اتنے گر گئے، ہم اتنے گر گئے. ہماری گراوٹ کا بھی عالم ہے کہ اگر کوئی رات کو اپنی بیٹی کو لے کے نکلے گا اس کیا کیا حال ہے. حضور حج بھی. اور میں کہتا ہوں عبد الجبار بھائی جی، آپ تو بخوبی سمجھتے ہیں سیاست کو. اس ملک میں کیا کیا نہیں دیکھا جائے. میں کہنا امریکہ بھی ہوں تو کھ نہیں رہنا ہے، یہ صرف حضور نال میں تان کھلوتا ہے. ہاں حقیقت ہے. وہ بھائی کیا سعودیہ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، بم کوئی نہیں ہے انہوں کا. کیا ملائیشیا کے پاس کم ٹیکنالوجی ہے بم ہونا؟ وہ ساڈے کل کی ہے. 73 سال تو ہوا پچھن ڈے نے، لیکن کی ہے ساڈے نال حضور نبی علیہ السلام ہے. بس حضرت ہم نے اپنے قبلے بدل لیے، صرف ہم نے اپنے قبلے بدل. یہ اخباروں میں لکھا ہے حضرت. جب پیڑ کی حضرت جی آپ بچے آپ شاید اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھیں. 600 ٹینکوں کا حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں ہوتا. اور حملہ بھی یہ نہیں کہ دوپہر کو 12 بجے ہو رہا ہے، رات کو سوئے میں ہو رہا ہے. اور اتنا کانفیڈنس تھا کہ کہہ کے آئے تھے کہ ناشتہ لاہور کرنا جا کے ہیں جی. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جو معاہدہ شریف کے خادم خاص تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے زرہ پہن رکھی ہے. عرض کرتے ہیں محبوب یہ کیا انداز ہے؟ فرمایا میرے پاکستان نے انڈیا نے حملہ کیا تھا، مدد علی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور نبی علیہ السلام کی مدد ہے کہ آج بھی پاکستان کھلوتا ہے. باقی کسر کوئی نہیں چھڑ کے در میں سٹا جیسے کسر کوئی نہیں چھڑ. پتہ نہیں اس ملک نہ کی ہوئے ہے. لیکن وہ جو پھر جو میں نے پڑھ رہا تھا نا ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. اور کمال میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے لیے شعر ہے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. امریکہ دشمن، اسرائیل دشمن، انڈیا دشمن، افغانستان نے بھی انداز بدل لیا، ایران نے بھی انداز بدل لیا، لیکن شیر پھر بھی کھلوتا ہے. نقشہ دیکھو تو اڈا دیا بیچارہ غریب پھر بھی کھلوتا ہے. کیوں؟ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا ہے. حضور آج بھی نال نے ہاں جو یہاں ہو رہا ہے اگر نام معاملہ ہے تو پتہ نہیں کب کا غرق ہو جائے سارا کچھ ہی. لیکن کیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کس طرح عذاب دواں میرے محبوب موجود نے تڑ جائیں. پورے قد سے جو کڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہے. یہ علامہ جزری ہے. چلو خیر تھا لیکن چلو موضوع چل پڑا تو یہی کربلا ہے. تو اور کیا کس کو کہتے ہیں کربلا؟ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہے نہیں. وہ
یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی مسجد میں تھا تو میری مسجد میں ایک شہباز آ گیا. یہ والا شہباز نہیں جڑا ایک درخت ٹوٹیا تو دوجے درخت نہیں، حضور دا شہباز صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے زور اس نے میری ابتدا میں پڑھی اور آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ گئے. اثر پڑھی، مغرب پڑھی، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. آپ فرماتے ہیں اسی رات نا بادشاہ کے دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی. کہتے میں نکلنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا زور دا بہ رہا کھادا بھی کھ نہیں سی، چلو محفل چ نال لے جانا، محفل دی محفل نالے لنگر کھا لے گا. کہتے جب میں نکلنے لگا تو میں نے اس کو یہ پیشکش کی تو فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگا حضرت محفل تے نہیں میں جانا لیکن ایسے کریو کہ آنے ہیں میرے لیے حلوہ لے آئی. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے محفل میں جا کے ایسا ذوق شوق بنا کچھ یاد نہیں رہا، نہ وہ یاد رہا نہ حلوہ یاد رہا. کہتے رات کو گھر آیا آ کے سو گیا. کہتے جب سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خواب میں دائیں جانب انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بائیں جانب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہیں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو حضور نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا جزری ہمارے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا گا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. اور حضرت جی جنہوں نے رخ نہیں بدلے پھر انج ہوندا جی اتنی شفقتیں ہوتی ہیں. وہ جزری میرے غلام نے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. کہتے میری آنکھ کھل گئی. کہتے میں اٹھ کے نہ بھاگا مسجد کی جانب. فرماتے مسجد کا جو دروازہ تھا نا وہ ہل رہا تھا لیکن وہ مسجد میں نہیں تھے. اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ابھی گئے ہیں. کہتے میں نے دوڑ لگا دی اور آخر جا کر راستے میں پکڑ ہی لیا، معافی مانگی. او حضرت غلطی ہو گئی، میرا نہ کار چلو میں آپ ہی تنو حلوہ پکا کے کھوانا ہوں. تو فرماتے وہ دیوانہ مجھے آگے سے کہنے لگا علامہ جزری اب حضور نبی علیہ السلام سارے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو ہمیں حلوہ ملے گا. پورے قد سے جو کڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. آؤ حضرت جی آؤ ٹری حضرت تو روپیے تے منزلہ مک جاون. کوئی نہیں حضرت جی ڈگاں گے لیکن راہ تے صحیح ہوواں گے نا ہے تے جے اسی انڈیا نو ٹرے رہے تے پھر ٹری مدینہ طیبہ. جے کدے رستے چ مر گئے تے کم از کم اے تے ہوئے گا نا جی اے جڑا مدینے جاندے مریا سی ہے گل تے ہوئے گی نا. تے جے حضرت جی کل اے کیا گیا انڈیا جاندے مریا سی کی بنے گا. چلیے تو روپیے تے منزلہ مک جا کار پینڈیاں کار بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نہیں. مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی کچھ نہ کچھ بن جاسی آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی. آؤ حضرت یہی ہے پیغام کربلا، یہی ہے پیغام کربلا. طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے ڈر گئے دین دنیا دے سائیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ پہ رحم فرمائے. جو ذہن تھا میں اپنا وقت پہ پورا پہنچ گیا ہوں. انشاءاللہ وہ باقی پھر شیڈول بن رہے ہیں آگے بھی تو پھر رل بواں گے تے باقی تے جی بہنا بہانا ہی نا باقی تے مقصد تے وہ ہی نہیں ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ٹھیک ہے جتنے بچے بیٹھے جنہیں دوست حضرت جی نہ وقت نہ ضائع کریے. کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا. گڈیاں نہیں جی رہنی ہیں ٹھاٹھا باٹھا نہیں جی رہنی. آؤ حضور دے غلام بن جی پھر رہنی ہیں ہاں رہنی ہیں جی پھر رہنی ہیں. آؤ حضور نبی علیہ السلام. اور آج کا یہی سبق ہے 5 واری پڑھو 10 واری پڑھو پڑھو دلوں یاد روز پڑھنا. ٹھیک ہے 5 واری پڑھو 10 واری پڑھو پڑھنا دل یاد کرنا. وہ جنہوں پنجابیاں کہتے ہیں نا پتہ نہیں آپ کی پنڈی میں کیا کہتے ہیں میرے ہاڑے سیالکوٹ کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی نہ چاڑ ہیں. اسی گونگلوں تو مٹی چاڑنی ہے اسی حقیقت ہے ہم گونگلوں سے مٹی دلوں کرنا ہے. اکھاں بند کر کے نا ایک اور یاد کر کے نا حضور سن دیں گے حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور جانتے ہیں. ہاں اور چلو آخری بات یہاں پہ
جی بڑے رنگ ہیں. یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ، جب کرم ہونا نا پھر اس طرح ہوتا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ آپ فرماتے ہیں ایک رات نا میں خواب میں سویا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو چکا تھا. کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہوئی ہے. کہتے میں نماز کے لیے گیا تو دیکھا مصلی امامت پہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں. رخ والضحیٰ ہے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے جنوں ویکھ کے چن شرما بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے کھول دے وے جیو ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے رکھ دے وے جیو ہاتھ پھلاں چ ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. اور میں کہتا ہوں بھائی پنڈی والے ہو یہ تمہارا میڈل ہے یہ تمہارا فخر ہے. میں کہنا سارا زمانہ پہ لکھے نا جو پیر میر علی لکھے نے لکھ کوئی نہیں سکتا ہے. یہ فخر ہے بھائی پنڈی والوں تمہارا. میں کہہ رہا ہوں پنڈی میں آ کے کہہ رہا ہوں بڑے بڑے عبدالجبار بھائی جی سونے لگے میں لکھنا لیا لیکن میں کہتا ہوں جو پیر میر علی لکھ گئے وہ میر علی نے لکھا ہے کمال لکھ دیا. اور میرا تو اللہ کی میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے سارا دن میں تسبیح دیا پڑھا ہے وہ کی لباں سرخا کھاں کے لالے یمن آئے کہنے حضور دے لبہائے مبارکہ ایڈے سونے نے من سمجھ نہیں آنڈی میں کی کہا لباں سرخا کھاں کے لالے یمن ایڈے سونے نے من سمجھ نہیں آنڈی میں کی کہا. اور حضرت یہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں لباں سرخا کھاں کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں. پنڈی والوں یہ فخر ہے تمہارا ہے بڑا لکھا لکھنے والوں نے حضرت لیکن جو میرے علی لکھ کے لکھا نہیں جانا کسی. اور پھر اینڈ پہ بات ہی ختم کر دی سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. وہ میرے علی کن کے لیے قلم اٹھایا تو نے ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جھاڑیاں ہیں. کدی کدی دل کرتا سارا دن تسبیح تے پڑھیے لباں سرخا کھاں کے لالے یمن. ہاں جی لباں سرخا. یہ عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے. کہتے دن پہلے دن ہی دیکھا نا نبی علیہ السلام تو دیکھتے کیا اٹھا ہوئے ایڈا سونا چہرہ سچے دا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری ہے. کمال لکھا ہے. کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر ہے مصلی. کہتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا اقامت ہوئی نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس جماعت کروائی. کہتے ہیں میں نے آپ کی ابتدا میں فجر پڑھی خواب میں. کہتے ہیں 2 صورتیں پڑھی علیحدہ علیحدہ نبی علیہ السلام نماز ختم ہوئی مخصوص انداز سے نا حضور نبی علیہ السلام نے پھر رخ انور غلاموں کی جانب کیا اور جلوہ گر ہو گئے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے آئے. کہتے نبی علیہ السلام نے دستے مبارک سے سب کو ایک ایک کھجور مرحمت فرمائی. کہتے میں نے وہیں بیٹھ کے کھائی تھی تو آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کھجور کا میٹھا منہ میں موجود ہے. کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تھا تو ادھر اذان ہو رہی تھی مسجد نبوی شریف. کہتے ہیں میں چلا گیا اور وہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہتے جب مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں جس انداز سے حضور نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں نا اسی انداز سے حضور کے خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. کہتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے. اقامت ہوئی امیر المومنین نے نماز فجر کی امامت کروائی. آپ فرماتے وہی 2 صورتیں پڑھی جو حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اسی انداز سے وہ بھی بیٹھے جس انداز سے محبوب بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا. میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو نبی علیہ السلام تھے ادب کی وجہ سے دوسری نہیں مانگ سکا وہ یہاں تو میرے بھائی عمر ہیں ایک اور مانگ لیتا ہوں. کہتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے امیر المومنین ایک کھجور اور دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے فرمانے لگے اے علی اگر خواب میں حضور سے مانگی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. پتہ نہیں حضرت اس ایک رات میں کتنے دیوانوں کی حضور نے پیاس بجائی ہوگی. وہ کیا بزم ہوگی وہ
کیا محفل ہوگی. فرمایا علی اگر خواب میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک اور دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. اب آگے بات بڑی طویل ہو جائے گی, پھر سے کبھی انشاءاللہ ہے. حضرت جی آؤ اپنے اپنے رخ سے دیکھ کریے. آؤ روز حضرت جی درود شریف پڑھنا ہے اور نماز نہیں چھڑنی ہے, اور نماز پڑھنی ہے. نماز میں طاری کرنا ہے, خود چھوٹ کے نہیں نماز ٹور جانی ہے, سجدے میں طاری کرنا ہے. میں اللہ دے حضور چکیا تھا, پھر انشاءاللہ کرم ہوگا